صافی صاحب، امریکہ کا انخلا ہو گیا، طالبان کو پورا ملک مل گیا، فتح انہوں نے منا لی، مگر آپ جانتے ہیں اور 80 کی دہائی سے جانتے ہیں سلیم صافی صاحب، آپ دونوں ہی جانتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے صافی صاحب کہ چلا لیں گے ملک کو طالبان، یا اصل امتحان اب شروع ہوگا اور بہت مشکل ہے بیرونی دنیا کی امداد کے بغیر؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہنا اب قبل از وقت ہے کہ چلائیں گے یا نہیں چلا پائیں گے، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ آج سے امریکہ کا امتحان ختم ہو گیا اور افغانستان کے اندر طالبان کا امتحان شروع ہو گیا اور پاکستان کا امتحان شروع ہو گیا۔ طالبان کے سامنے پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد کو کیسے برقرار رکھتے ہیں اور سب فریقوں کو کیسے ایکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ دوسرا جو چیلنج تھا اور جس پہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے، وہ انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کا تھا۔ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بن سکتی۔ وہ اپنی جو انکلوسیو گورنمنٹ کی تعریف کر رہے ہیں، شاید تاجک، ازبک، ہزارہ طالبان کو عہدے دے دے، لیکن دنیا اس کو انکلوسیو نہیں مانے گی۔ اب جب یہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد ایک ریکگنیشن کا سوال پیش آئے گا۔ تو جب ریکگنیشن نہیں ہوگی عالمی برادری اور بالخصوص ویسٹ کی طرف سے، تو اقتصادی مشکلات لازماً ہوں گی اور بہت زیادہ ہوں گی، اور پھر اگر ویسٹ زیادہ ناقد رہے گا تو اس صورت میں پاکستان پہ بھی دو طرح کا دباؤ آئے گا۔ ایک تو جو افغانستان میں اکنامک کرائسس ہوں گے اس سے پاکستان افیکٹ ہوگا، اور دوسرا طالبان سے یہ منواؤ، یہ نہ منواؤ، یہ کرواؤ، اس کے لیے بھی آئندہ دنوں میں پاکستان پہ دباؤ آ سکتا ہے۔ اور تیسرا، خود پاکستان اور طالبان کے معاملات بھی اگر اسی طریقے سے ہینڈلنگ رہی دونوں فریقوں کے، تو مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ عرصے پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ طاہر خان صاحب، آپ خود افغانستان ہو کر آئے ہیں، آپ نے دیکھا ظاہر 20 سال پہلے کا افغانستان الگ تھا، 20 سال بعد کا افغانستان الگ ہے۔ جو کچھ آپ دیکھ کر آئے ہیں، طالبان آپ کے خیال میں حکومت چلا لیں گے اگر دنیا ان کا ساتھ نہ دے حکومت چلانے کے لیے؟ جو کچھ آپ نے افغانستان میں دیکھا اور جو کچھ افغان کے عوام نے 20 سال میں دیکھا ہے، اس کے بعد طالبان کا جو بھی سٹائل آف گورننس ہوگا وہ قبول کر لیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ طالبان کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے، اور کابل میں ہم جب شارنو ایک علاقہ ہے جو بڑا، اس میں بڑے ریسٹورنٹ ہے، بڑے شاپنگ سینٹرز ہیں، تو وہاں بالکل ایک خاموشی سی تھی۔ تو پوچھا میں نے لوگوں سے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہہ رہے کہ کچھ اکثر لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ چلے گئے ہیں اپنے دوسرے شہروں میں۔ تو ایک تھوڑی سی ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور وہ صورتحال ابھی تک قائم ہے۔ آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو لوگ ابھی بھی، بلکہ ابھی میں ایک سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ جو وہاں پر یونیورسٹی، امریکن یونیورسٹی، ان کے پروفیسر وہ باہر جا رہے ہیں۔ تو ایک خوف جو ہے وہ ابھی تک طالبان اس کو دور نہیں کر سکے، اور آپ دیکھیں کہ جب ایئرپورٹ آپریشنل ہوگا تو ممکن ہے، اور یہ طالبان نے کمٹمنٹ بھی کیا ہے کہ وہ کسی کو نہیں روکیں گے۔ تو یہ بھی ایک چیلنج ہے، لیکن دنیا دیکھے گی، اور اس وقت دنیا کا رسپانس طالبان کو کچھ جو بڑے ممالک ہیں ان کا اچھا نہیں ہے۔ امریکہ کا یہ بیان تو اچھا ہے کہ اب ہم فوجی جو ملٹری مشن ہے اس سے ہم سفارتکاری کی طرف آ رہے ہیں، لیکن سفارت خانہ ان کا بند ہے۔ آج جو پریس کانفرنس ہوئی جرمن وزیر خارجہ کے ساتھ پاکستانی وزیر خارجہ کی، شاہ محمود قریشی کی جو وہاں پر ان کا جو بیان ہے وہ اسی پہ فوکس تھا، اور بار بار اس نے کہا کہ افغانستان کو انگیج کرے، افغانستان کو نہ چھوڑے، کیونکہ اکنامک کولیپس ہو جائے گی اور ایک انسانی بحران۔ لیکن جرمن وزیر خارجہ کا بیان دے کے جو وہاں پر اس میں بالکل اس کا جواب ہی نہیں تھا، اشارہ نہیں تھا۔ ہاں، انہوں نے ضرور یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ وہ رابطے میں ہے، اور جو پڑوسی ممالک ہیں ان کو امداد دیا ہے 100 ملین یورو۔ یہ تو اب دنیا نے تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ طالبان کس طرح کے، اور یہ ایک دو دنوں میں یہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن طالبان کو اندرونی بھی چیلنج ہے، کچھ تنظیمی، بالکل سلیم صاحب نے صحیح کہا کہ طالبان میں ماضی میں ملا اختر منصور، آپ کو یاد ہوگا جب ان کا باضابطہ اعلان ہو گیا امیر کا ملا عمر کی وفات کی خبر کے بعد، تو حتیٰ کہ ملا یعقوب اس کے مخالف تھے، اس نے بیعت نہیں کی تھی، اس کے چچا عبد المنان نے نہیں کی تھی۔ تو اندرونی بھی کچھ معاملات ہوں گے، اور دوسری بات ہے کہ افغانستان تبدیل ہو چکا ہے۔ افغانستان میں بھی پاکستان کی طرح آزاد میڈیا تھی، وہاں پر ایک آئین ہے، دستور ہے، 3.5 لاکھ فورسز تھے، وہ جو بھی اس کے ساتھ ہوا وہ پھر ایک الگ موضوع ہے، لیکن پارلیمنٹ ہے۔ اب لوگ آزادی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے۔ بندوق کے زور پہ تو آپ لوگوں کو وہ کر سکتے ہیں، لیکن دل سے ایک بات میں نے محسوس کی کابل میں، آپ یقین کیجئے
کہ کچھ جگہ اکثریت لوگ تو خاموش ہیں، لیکن میں نے جوانوں کو سنا وہاں پہ، بلکہ ہمیں دیکھ کر کے تھوڑا سا غصہ بھی ہو کرتے تھے کہ لوگ بولتے ہیں، لوگ ان کی موجودگی میں بھی بولتے ہیں اور لوگ بولیں گے اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہو رہا۔ تو یہ بھی طالبان کے لیے چیلنج ہے کس طرح لوگوں کو کنونس کرے، کس طرح وہ یہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے۔ آج جو ان کی شورا کا اجلاس ختم ہوا ہے 3 دن کا کندہار میں، انہوں نے اب جاری بھی کر دیا ہے، تصویر بھی جاری کر دی ہے، تو اس میں صرف شورا کے اراکین نہیں تھے، شورا کے اراکین صرف 26 ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ تمام جو ان کے اہم لوگ ان میں شریک تھے۔ تو جو بیان جاری ہوا ہے اس میں انہوں نے خود اس کا ذکر کیا ہے کہ عوام کے ساتھ اچھا سلوک، یہ بھی طالبان کے لیے ایک چیلنج ہے